الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم معزز علماء کرام، محترم حاضرین عظام، میرے بزرگوں اور دینی بھائیوں، آپ بہت دیر سے عزیز بچوں کے پروگرام سماعت فرما رہے ہیں۔ یہ بچے آپ کے بچے ہیں اور آپ نے ان کی زبانی بہت ساری باتیں سنی ہیں۔ یہ دراصل اس مدرسے کی کاوش کا ایک نظارہ ہے جو مدرسے کے اندر اساتذہ کرام کر رہے ہیں۔ ابھی ان بچوں کے اندر یہ تھوڑی بہت جو کچھ صلاحیت آپ کے سامنے آئی ہے، یہ ابتدائی مرحلے کی چیزیں ہیں۔ آئندہ انشاءاللہ یہ بچے آگے چل کر مستقبل کے اندر امت کے رہنما بنیں گے اور بہترین کمالات حاصل کر کے امت کی رہنمائی کریں گے۔ یہ دراصل اساتذہ کرام کی طویل کاوش ہوتی ہے اور محنت ہوتی ہے، اور اس محنت کے ذریعے سے آپ کو یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم مدرسے کے اندر کتنی محنت کرتے ہیں اور کتنی کوششیں کرتے ہیں۔ ان کوششوں کے ایک مظاہرہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کوششوں کو اور بار آور فرمائے۔ میرے بھائیوں، دیکھو، یہ مدرسہ اللہ کی رحمت، اللہ تبارک و تعالی کا کرم ہوتا ہے۔ مدرسہ یوں ہی بنا نہیں کرتا، مدرسہ تو اللہ کے فضل سے بنتا ہے، اللہ کے کرم سے بنتا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالی کسی جگہ پر مہربانی فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کسی جگہ پر کرم فرماتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی اپنے خاص بندوں کو وہاں بھیجتے ہیں اور بھیج کر کے اس کو اس کام کے لیے آمادہ کرتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے یہ مدرسہ جو مرکز العلوم آپ کو نظر آ رہا ہے، ان کے پیچھے اللہ تبارک و تعالی کی کیا مہربانیاں ہیں۔ یہ حضرت مولانا ولی الرحمن صاحب یقیناً یہ دارالعلوم دیوبند کے ایک نوجوان فاضل ہیں۔ دارالعلوم دیوبند اپنے طلبہ کے اندر ایک اسپیڈ پیدا کرتا ہے۔ دارالعلوم کی خاصیت میں یہ داخل ہے، وہاں جو بندہ پڑھتا ہے اور جو رہتا ہے وہ دین کے لیے تن من دھن کی بازی لگانے کی وہ جذبہ رکھتا ہے اور اپنے اندر ہر چیز قربان کر کے دین کو سنوارنے کی ہمت رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے عزیزم مولانا ولی الرحمن صاحب کو اللہ نے یہ جذبہ دیا کہ آپ اپنے علاقے میں جا کر کے دین کا دیا جلائیں، دین کا چراغ جلائیں، اور ایسے نونہالوں کو جو دین سے بالکل اندھیروں میں ہیں اور دین سے بالکل غافل ہیں، ان کے دلوں کے اندر دین کا چراغ جلا دیں اور شمع جلا دیں۔ اس کوشش کو لے کر وہ یہاں پر آئے اور انہوں نے اپنے سر سے کفن باندھ کر، آپ کو پتہ نہیں ہے کتنی انہوں نے کوششیں کی اور کس طرح سے پتھر پیٹ میں باندھ کر کے اس ادارے کو قائم کیا اور اس کو چلا رہے ہیں۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ ہمارے پاس ایک پیسہ نہیں تھا، کوئی سرمایہ نہیں تھا،
اور بالکل ہی میں خالی تھا، مگر دل میں ایک جذبہ تھا، ایک ہمت تھی، اللہ نے ایک حوصلہ دیا تھا کہ کام کیا جائے۔ یہ علاقہ محروم ہے، ضرورت اس بات کی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سنت کو لوگوں کو بتایا جائے۔ اللہ کے رسول کا طریقہ کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا طریقہ کیا ہے، لوگوں کو اللہ کے رسول کی سنت کو سمجھایا جائے، آپ کا طریقہ بتایا جائے۔ اپنے اندر اس جذبے کو لے کر آپ کے سامنے آئے اور بغیر سر و سامانی کے، بغیر اسباب کے، بغیر پیسے کے اپنے والد صاحب سے بات کر کے، جگہ ان سے بات کر کے آپ ہمیں جگہ دے دو، میں اللہ کے رسول کی سنت کو عام کرنے کے لیے یہاں ایک مدرسہ قائم کرنا چاہتا ہوں۔ ان کے والد نے لبیک کہا اور کہا ٹھیک ہے آپ کر لو، لیکن دوستو خالی جگہ سے بات نہیں بنتی، اس کے علاوہ بچوں کو کھلانے کے لیے پیسے چاہیے، اساتذہ کو پڑھوانے کے لیے پیسے چاہیے، اس کا بھی ان کے پاس کوئی انتظام نہیں تھا، مگر انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور جیسے تیسے کر کے کام شروع کیا اور اساتذہ کو محبت کی زبان سے اور الفت کی زبان سے ان کو بٹھایا اور کہا میرے پاس پیسے نہیں ہیں، مگر میرے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو عام کرنے کا جذبہ ہے، اس جذبے کے تحت آپ میرے ساتھ آ جاؤ، جو کچھ ہوگا میں دے دوں گا۔ چنانچہ اس طرح انہوں نے 1 سال کا زمانہ گزارا ہے اور 1 سال تک اسی حالت کے اندر اپنے اساتذہ کو رکھا اور طلبہ کو محبت پیار سے رکھا۔ یہ دراصل میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ آپ علیہ السلام کے پاس ایسے ہی طلبہ رہتے تھے، آپ کے پاس کوئی سر و سامان نہیں تھا، نہ کھانے کے انتظام نہ پینے کے انتظام، مگر آپ کے پاس اللہ کے رسول کی سنت اور احادیث حاصل کرنے کے لیے موجود صحابہ کرام ہوتے تھے۔ اور عجیب حالت ہے دوستو، عجیب صورت تھی، کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا صحابہ کرام جو پڑھنے والے ہوتے تھے بھوکے ہوتے، کئی دن کا فاقہ ہے، بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے اوپر کئی دن کا فاقہ ہو گیا، بھوک کی وجہ سے میں بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑتا تھا، لوگ سمجھتے اس کو دورہ پڑ گیا، مجھے کوئی دورہ نہیں پڑتا تھا، بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتا تھا۔ میری سمجھ میں آیا یہ جو بڑے بڑے اکابر ہیں، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت علی، آپ علیہ السلام ان کے پاس جاتا ہوں، بھوک کا اظہار تو نہیں کر سکتا، یعنی اندر سے طبیعت اس کے لیے مائل نہیں تھی کہ میں بھوکا ہوں کھانا دے دو، سوچا مسئلہ پوچھوں گا اور مسئلہ پوچھنے کی وجہ سے میری بھوک کو محسوس کریں گے اور کھانا دے دیں گے۔ چنانچہ کہتے ہیں سب کے پاس گیا، کسی نے میرا مقصد نہیں سمجھا، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے مسئلہ پوچھا، اللہ کے رسول نے فوراً محسوس کر لیا اور میرا ہاتھ پکڑ لیا، کہا میرے ساتھ آؤ، لے گئے، گھر پر لے گئے، گھر پر جانے کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے معلوم کرایا گھر میں کھانے کچھ ہے۔ عجیب صورتحال ہے دوستو، اندر سے جواب آیا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تمام ازواج مطہرات کے پاس ایک ہی جواب آتا ہے ہمارے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اخیر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہلوایا یا رسول اللہ، پڑوس کے پاس سے آپ کے لیے تھوڑا سا پیالے میں دودھ آیا ہے، اس پڑوسی یہ کہلا بھیجا ہے، محبوب کو میں دیکھ رہا ہوں فاقے سے اور ان کے چہرے سے بھوک محسوس ہو رہی ہے، یہ دودھ میرے محبوب یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر دو۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے اللہ کے رسول کو دودھ کا پیالہ پیش کیا،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ نوش نہیں کیا. ابو ہریرہ سے کہا جاؤ اپنے سب ساتھیوں کو بلا کے لے آؤ. 40 صحابہ تھے. ابو ہریرہ کہتے دودھ اتنا تھوڑا تھا کہ میں پیتا تو میرا بھی پیٹ نہیں بھرتا, مگر اللہ کے رسول نے کہا سب کو بلا کے لے آؤ. میں سب کو 40 صحابہ کو بلا لے آئے. اللہ کے رسول نے فرمایا ابو ہریرہ ایک ایک کو یہ پیالہ پیش کرو. چنانچہ ایک ایک ساتھی کو پیش کیا اور سب نے پیا اور خوب پیا, شکم سیر ہو کر کے پیٹ بھر کے پیا. ابو ہریرہ کا نمبر آیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا ابو ہریرہ اب تم پیو. وہ کہتے میں نے پیا, میرا بھی پیٹ بھر گیا. اللہ کے رسول نے فرمایا ابو ہریرہ اور پیو. کہتے میں نے خوب پیا. جب سب نے پی لیا پھر اخیر میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان میں سے نوش فرمایا. یہ میرے محبوب کا کردار ہے دوستو. طلبہ دین کے حوالے سے یہ اللہ کے رسول کا کردار ہے, اللہ کے رسول کے احوال ہے. غور کرو دوستو, کبھی ہم نے سوچا مرکز العلوم کے اندر بچوں نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا؟ ہم اللہ کے رسول کے ماننے والے ہیں, اللہ کے رسول کے محبت کے دعوے دار ہیں. میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود فاقے سے ہیں, فاقے کے اوپر خود نہیں کھاتے, اپنے صحابہ کو, ان بچوں کو جو قرآن کریم احادیث پڑھنے والے ہیں ان کو کھلاتے ہیں. یہ اللہ کے رسول کا کردار ہے. کبھی ہم نے ایسا کردار اپنایا؟ ہم نے اس طرح سے غور کیا کہ مرکز العلوم کے اندر بچوں نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا؟ کس حال میں ہے وہ؟ سردی کا زمانہ ہے, آپ اندر اچھے کپڑوں میں سو رہے ہیں. کبھی آپ نے خیال کیا کہ مرکز العلوم کے جو بچے اللہ کے رسول کے مہمان ہیں وہ کس پوزیشن میں ہیں, ان کو اوڑھنا نصیب ہے کہ نہیں؟ ہم کیسے اللہ کے رسول کے ماننے والے ہیں؟ ہمارے گھر میں کبھی اچھا کھانا بنتا ہے, مہمان آتے ہیں, ہم مہمانوں کو خوب کھلاتے ہیں اور کھلانا چاہیے, مگر مہمان رسول کی کبھی فکر کیا آپ نے؟ اللہ کے رسول کے ماننے والوں, اللہ کے رسول کے مہمانوں کی ضیافت اس طرح کی جاتی ہے. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ, اللہ کے رسول نے اعلان فرمایا کوئی ہے مہمان کی ضیافت کرنے والے؟ ابو طلحہ نے کہا یا رسول اللہ میں ہوں. 3 مرتبہ اعلان فرمایا. ابو طلحہ نے کہا میں ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا یہ ہے مہمان. مہمان کو گھر لے کر گئے, ان کے گھر میں کھانا نہیں تھا. بیوی سے جا کے پوچھے یہ بتاؤ گھر میں کچھ کھانے کا ہے؟ تو کہا ان کی بیوی نے میرے گھر میں صرف اتنا سا کھانا ہے کہ میں بچوں کو کھلا سکتی ہوں, اس کے علاوہ ہمارے لیے بھی نہیں ہے, تھوڑا سا. ابو طلحہ نے کہا بیگم سنو, یہ تو میرے بچے ہیں, یہ تو ہمارے روز رہتے ہیں, یہ اللہ کے رسول کے مہمان ہیں, یہ موقع بار بار نہیں ملے گا, یہ موقع آپ کو ہاتھ نہیں آئے گا, یہ مہمان ہے اللہ کے رسول کے, ان کی ضیافت کر لو, ان کی ضیافت کر لو, بچوں کو بہلا کے سلا دو. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر. ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے بیوی سے کہا اپنے بچے کو بہلا کے سلا دو, اور کہا کھانا تھوڑا ہے, اس وجہ سے دسترخوان لگانے کے بعد چراغ کو درست کرنے کے بعد اس کو بجھا دینا. چونکہ مہمان عربوں کا مزاج یہ تھا, وہ تنہا نہیں کھاتے تھے, میزبان کو ساتھ کھانا پڑتا تھا, مگر کھانا اتنا نہیں تھا کہ 2 آدمی کھا سکے. اس لیے ابو طلحہ انصاری نے کہا بیوی سے چراغ بجھا دینا, میں مہمان کے ساتھ پلیٹ میں ہاتھ لے جاؤں گا اور ہاتھ منہ تک لے جاؤں گا, لیکن میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوگا تاکہ مہمان پیٹ بھر کے کھا لے.
اس طرح سے اللہ کے رسول کی مہمان کی ضیافت کی، مہمانوں کو خوب کھلایا، مگر دونوں نے پھاکے سے پوری رات گزاری ہے۔ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی بیوی ام طلحہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دونوں نے پھاکے سے پوری رات گزاری اور اللہ کے رسول کی مہمانوں کی ضیافت کی۔ ہم اللہ کے رسول سے محبت کے دعوے دار ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ نے آیت نازل فرمائی ہے، اللہ کے رسول نے صبح فرمایا ابو طلحہ تیری ضیافت اللہ کو بہت پسند آئی، تیری ضیافت اللہ کو بہت پسند آئی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل فرمائی ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ لوگوں، اللہ کی مہربانی، اللہ کرم ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ مدرسہ اپنے فضل و کرم سے آپ کو عطا فرما دیا، یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی مہربانی ہے۔ اور حضرت مولانا ولی الرحمان صاحب کو آپ کو عطا فرما دیا، آپ کی ذمہ داری ہے اس مدرسے کی قدردانی اور علماء کرام کی قدردانی، ان کی عزت افزائی، حوصلہ افزائی آپ سب کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں میں اضافہ فرمائیں گے اور آپ کی اس علاقے کو منور فرما دیں گے۔ یقین مانو دوستو، آپ ان کی قدردانی کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے اس علاقے کو علم دین سے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے آپ کے علاقے کو روشن فرما دیں گے، مگر شرط یہ ہے آپ اس کی قدردانی کریں اور ان کے ساتھ آگے آپ ان کے ساتھ ساتھ چلیں۔ بھائی یقیناً آپ کے پاس بہت پیسے نہیں ہیں، دیکھو اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت پیسوں کی قدر نہیں ہے، ان کے جذبات کی قدر ہے۔ ایک ایک آپ دانہ دیں اور اخلاص کے ساتھ دیں، جذبے کے ساتھ دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو نواز دیں گے، اللہ تعالیٰ فضل فرما دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اندر کے اخلاص اور خلوص نیت کو دیکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو دانا اور بینا ہے، اس لیے میرے بھائی آپ اس کی قدردانی کریں، مولانا ولی الرحمان کا ساتھ دیں اور آپ اپنے بچوں کو زیادہ تعداد میں مدرسوں میں بھیجیں، اور مدرسے میں صحیح تعلیم اگر ہو رہی ہے آپ ان کے ساتھ اٹھ بیٹھیں، ان کے ساتھ بیٹھنا، ان کے ساتھ تعاون کرنا، ان کے ساتھ لگ کر کے آپ میں سے ہر شخص ماشاءاللہ صاحب صحت ہے، جو ضرورت ہے آپ آ کے کہیں بھائی میرے پاس پیسے نہیں ہیں مگر ہمارے پاس صحت ہے، آپ کہیں میں دیوار کھڑی کر دوں گا۔ آپ کے پاس آپ آئیں اور آ کر کہیں ہماری ضرورت کے لائق جو بھی کام ہو ہم تیار ہیں۔ یہی تعاون ہے آپ کا، یہ بہت بڑا تعاون ہے، ہر طرح تعاون ہوا کرتا ہے۔ آپ تعاون اس طرح کریں گے تو ان کے اندر حوصلہ مزید پیدا ہوگا اور محنت کرنے اور خدمت کرنے کا اور مزید جذبہ پیدا ہوگا، اور علاقے کے اندر انشاءاللہ ثم انشاءاللہ مزید یہ علم کی روشنی پھیلانے کے اندر جد و جہد کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی انعام ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمت کی شکل کے اندر یہ مدرسہ عطا کیا ہے، اس کی قدردانی کریں۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے یہ آپ کو مدرسہ عطا فرما دیا۔ قرآن میں الرحمن علم القرآن، تعلیم قرآن صرف اللہ کی مہربانی کا نتیجہ ہوتا ہے، اللہ کے فضل کا نتیجہ ہوتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کے کرم کا نتیجہ ہوتا ہے۔ بغیر اللہ کی مہربانی کے، اللہ کے کرم کے کچھ نہیں ہوتا۔ تعلیم قرآن تو نصیب ہی نہیں ہوتی ہے۔ قرآن پاک کی تعلیم، احادیث کی تعلیم، قرآن کریم سے متعلق تمام علوم اللہ کے فضل کے بغیر نہیں ملا کرتے۔ اللہ نے فضل فرمایا، اللہ نے کرم فرمایا اور اس علاقے کے اندر یہ بہار پیدا فرما دی۔ یہ علم کی بالکل ابتدائی بہاریں ہیں، اگر آپ نے اس کی قدردانی کی انشاءاللہ یہ بہار
پھولوں کی شکل کے اندر آپ کو نظر آئے گی، اور یہ ادارہ آگے ترقی کرے گا اور خوب ترقی کرے گا اگر آپ کا تعاون ساتھ رہا، آپ ساتھ رہے اور آپ ان کے ساتھ لگے رہے۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ آگے ادارہ بڑھے گا۔ بہت مجھے خوشی ہے ماشاءاللہ مولانا ولی الرحمان صاحب نے جس کوشش کے ساتھ، جن آرزوؤں کے ساتھ، جن جذبات کے ساتھ اس ادارے کو قائم کیا ہے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اگر ان کے جذبات اسی طرح برانگیختہ رہے، بتائے انہوں نے 135 بچے ہیں، 136 بچے طلبہ ان کے پاس پڑھ رہے ہیں۔ ظاہر ہے کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس، لیکن آپ جذبات دیکھیے، ایک آدمی کے گھر میں 2 بچے ہوتے ہیں، 5 افراد ہوتے ہیں، 5 افراد کا نظم مشکل ہوتا ہے، آدمی 5 افراد کو کھانا نہیں کھلا پاتا۔ 136 بچوں کا انتظام کرنا کوئی معمولی کام نہیں ہے، بہت بڑا کام ہے۔ آپ ان کے حوصلے کو سلام کیجئے، ان کے جذبات کو آپ سلام کیجئے۔ میں تو واقعتاً دل سے دعا دیتا ہوں اللہ تبارک و تعالی اور خوب ان کو ترقی دے اور ان کے جذبات کو قبول فرمائے اور خوب حوصلہ بڑھائے۔ یقین مانیے دوستو، ایسی جگہ آنے کے بعد ہمیں اپنے اکابر کے جو اصل دارالعلوم کا منہج اور مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہمارا بچہ، دارالعلوم کا بچہ اس جگہ جائے جہاں علم دین مدھم ہو رہا ہو، علم دین کا چراغ بجھ رہا ہو اور لوگ جہالت کے اندھیروں میں ڈوب رہے ہو، ایسی جگہ جائے اور جانے کے بعد چراغ دین کا جلا دے۔ یہی ہمارے دارالعلوم دیوبند کا مقصد ہے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ دارالعلوم اپنے مقصد میں پوری طرح کامیاب ہے۔ آج پوری دنیا کے اندر، صرف ہندوستان میں نہیں، پوری دنیا کے اندر دارالعلوم کے فضلاء اس کام کو اپنے سر لیے ہوئے ہیں اور پوری کوشش کے ساتھ کر رہے ہیں۔ ایسا بھی ہے بعض جگہ آتے سے رہ کر، بعض جگہ وہاں کے لوگوں نے ان کو بالکل سب کچھ دینا بند کر دیا، مگر انہوں نے طے کر لیا مجھے یا دین کا چراغ جلانا ہے اور دین کا کام کرنا ہے۔ انہوں نے، گاؤں والوں نے بالکل بند کر دیا کھانا پینا سب کچھ، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس چراغ کو روشن کر کے دم لیا اور پوری طرح روشن کیا، اس طرح روشن کیا کہ آج وہاں جامعات کی شکل کے اندر بہت بڑی جامعہ بن گئی ہے۔ چونکہ مجھے مختلف جگہ جانا ہوتا ہے، ہمیں یہ سب احوال معلوم ہے، اس لیے میرے بھائی دارالعلوم کے فضلاء اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل سے موفق بالعلم ہے۔ اللہ نے ان کو علم کی اشاعت کی توفیق دے رکھی ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل سے وہ اس کام میں لگے ہوئے ہیں۔ اس لیے میں مولانا ولی الرحمان صاحب کو بہت مبارکباد دیتا ہوں اور آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں۔ آپ سب کے سب مبارکبادی کے قابل ہیں۔ ابھی آپ نے 2 بچوں کے تکمیل حفظ کی دستار دیکھی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں دوستو؟ اگر آپ نے صحیح معنی میں ان بچوں کی خدمت کی ہے، یہ 1 یا 2 بچے ہم سب کی مغفرت کے لیے کافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں یہی 2 بچے ہم سب کی نجات کے لیے کافی ہیں۔ اس لیے معمولی مت سمجھئے اس کو، اللہ کا بہت بڑا کرم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔